اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا حروف ندا میں سے ہے اور پکارنے کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الذین، یا اے ایھا الذین لوگو، آمنو ایمان والو، اے ایمان والے لوگو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، صیام روزے، اے ایمان والے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو کہ تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے ایمان والے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایامن یہ دن ہے، معدودات گنتی کے یا مقرر کیے ہوئے یا گنتی کے یہ دن ہے، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، پس جو ہو تم میں سے، کیا ہو، مریضن مریض، او یا علا پر، سافرن سفر پر ہو، پس تم میں سے جو مریض ہو اور سفر پر ہو، فعدتن پس وہ شمار کرے، من سے ایامن اخر، ایامن دنوں پر، اخر دوسرے دنوں پر، یعنی تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہو تو وہ اتنے روزے ہی دوسرے دنوں میں رکھ لے یا دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لے۔ وہاں اور علی الذین ان لوگوں پر، یطیقونہ جو کہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کس چیز کی، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیتن تو فدیہ دیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا فدیہ کیا ہوگا، آگے اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا، طعام کھانا کھلانا ہے، مسکین مساکین کو کھانا کھلانا، فدیتن پس اس کا فدیہ ہے، طعام مسکین مسکینوں کو کھانا کھلانا، فمن پس جو تطوع پس جو ذاتی کرے، خیرن بھلائی کے ساتھ، فہو خیر لہو، فہو پس وہ خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، یعنی کھانا کھلانے میں جو شخص جو ہے وہ زیادتی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اس آیت میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ زیادہ لمبی تفسیر آپ سے اس کی بیان نہیں کروں گی، لیکن صرف اتنا آپ کو ضرور بتاتی چلوں گی کہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ جو شخص جو ہے وہ طاقت نہ رکھتا ہو روزے رکھنے کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے جو ہے وہ ہم سے روزہ ساقط ہو جائے گا، بلکہ روزہ قضا کرنے کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم اس کو روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب شمار کیا جائے گا، وہ قضا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوگا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو دوبارہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ جو ہے وہ دوسرے دنوں میں ضرور جب صحت ہوگی تو اس کو ضرور پورا کرنا ہوگا۔ وَأَنْ اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزہ رکھو، خیرن یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہت بہتر ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک مسکین، اگر تمہاری یعنی تم سفر پر ہو یا تم طاقت نہیں رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ فدیہ ہے تمہاری طرف سے، اور جو اگر زیادہ لوگوں کو کھلائے تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، جو نیکی میں بھلائی میں زیادتی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے، یعنی اگر تھوڑی سی بھی آپ میں طاقت ہو، تھوڑا سا بھی آپ کوشش کر کے اگر روزہ رکھ سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے دنوں میں اس کو شمار کریں، کیونکہ جو ثواب اور جو اجر رمضان شریف کے مہینے میں ہے دوسرے ماہ میں رکھنے سے وہ اجر نہیں ہوگا جتنا کہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے دیکھیں کہ شہر مہینہ رمضان کا، اور رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، انزلہ کہ نازل کیا، فیہ اس میں قرآن کو، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ شاہدہ جو گواہ ہو، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے میں، یا جو پائے اس مہینے کو، فلیصمہ چاہیے کہ وہ ضرور اس پہ روزے رکھے، پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن اور جو کانا ہے، مریضن بیمار، او یا علا پر، سافرن سفر پر ہو، فعدتن پس وہ شمار کرے، من سے ایامن اخر دوسرے دنوں پر اس کو شمار کر لے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، سیم وہی بات دوبارہ اللہ رب العزت نے فرما دی کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس میں روزے رکھے، پس جو مریض ہے یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کیوں یہ چھوٹ دی، یہ تخفیف کیوں کی، اب خود ہی اللہ رب العزت نے آگے اس کا بیان فرما دیا کہ یرید چاہتا ہے اللہ بکم تم پر، یسرا
آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا اور نہیں یرید چاہتا بکم تمہارے لیے عسرا تنگی کو یا دشواری کو، اللہ تمہارے لیے ارادہ نہیں فرماتا، ولتکملوا اور اس لیے کہ تم پوری کرو عدت گنتی، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اس کی گنتی پوری کرو، ولتکبروا اللہ اور بڑائی بولو، ولتکبروا اور تم بڑائی بولو اللہ ہی کے لیے تم بڑائی بولو، اللہ پر ما جو ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی اس کے لیے تم اللہ کی بڑائی بولو، ولعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ، یا تم ہدایت حاصل کر لو، تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی آج کی آیات میں، آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے، کیونکہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے تو کیا کرے گا کہ وہ دوسرے دنوں میں ان کو شمار کر لے گا، لیکن اگر وہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کا فدیہ یہ ہے کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ زیادہ کو بھی کھلا دیں، کیونکہ اگر جتنا آپ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، جتنی زیادہ نیکی کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے آسانی کی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دشواریاں نہ پیدا کرے، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، یعنی تمہارے روزوں کی تعداد پوری ہو جائے اور تم اللہ ہی کے لیے بھلائی اور بڑائی بولو، جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ تمہیں دی ہیں اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور اللہ کا ہی شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے، چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔